حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمیل بن معمز کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پچھلے پارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک سنایا تھا، ابھی میں اس سے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو و عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ بھائیو آج یہیں تک کافی ہے اور اگلا پارٹ جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔